السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں اور صرف نازک کی طرف سے ایک اہم سوال کا جواب اس ویڈیو کلپ کے اندر میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک جو مقدس اور متبرک اور بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، اس مہینے کی بلندی کو اور مقدسیت کو دیکھتے ہوئے انسان یہ چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر ہزاروں اور سینکڑوں گناہ کر رکھے ہوئے ہیں، جانے سے بھی کیے ہیں اور انجانے سے بھی کیے ہوئے ہیں، ان گناہوں کی تلافی کے لیے، ان گناہوں کی معافی کے لیے جو اللہ نے ایک مقدس مہینہ دیا ہے، اس مہینے کے اندر پابندی کے ساتھ عبادات کو انجام دیا جائے۔ اسی طرح سے اس مہینے کے اندر اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ ہاتھ پھیلایا جائے، اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے۔ اس سلسلے میں عورتوں کی جانب سے جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ یہ کہ عورتوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہر ماہ کچھ دن جو ہے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو ان عورتوں کے حمل کے جن دینے کے بعد کچھ دن پھر ناپاکی کے آتے ہیں تو وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے، اور جو ہر مہینے کے اندر آتا ہے اسے حیض کا خون کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ ان دونوں کی مدت کیا ہے۔ تو حیض کے سلسلے میں تو معاملہ یہ ہے کہ اقل مدت یعنی حیض کی کم سے کم مدت جو ہے وہ 3 دن ہے، اور حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے، کہ کسی بھی عورت کو جو کم سے کم ہر مہینے خون آئے گا حیض کا وہ 3 دن آئے گا، اور زیادہ سے زیادہ جو خون آتا ہے وہ 10 دن خون آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس عورت کی جو عادت ہو اس عادت کے موافق اس عورت کو خون آتا ہے، پر خون ہر عورت کو آتا ہے۔ اسی طرح سے وضع حمل یعنی بچے کی پیدائش کے بعد، بچے کی ولادت کے ہو جانے کے بعد میں جو خون آتا ہے اس کی اقل مدت کوئی نہیں، کم سے کم کوئی مدت نہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 40 دن ہے۔ ایک عورت کو نفاس کا جو زیادہ سے زیادہ دن خون آتا ہے وہ 40 دن شمار کیے گئے ہیں، شریعت کے اندر 40 دن بتلائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ جس عورت کی جو عادت منتخب ہو اس عادت کے موافق اس کی ناپاکی شمار کی جائے گی۔ مثلا کسی کو نفاس کا خون 30 دن آتا ہے، کسی کو 20 دن آتا ہے، کسی کو 15 دن آتا ہے، تو یہ اس کی ایک عادت ہے، اور عادت میں چونکہ تبدیلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی کی قوت اور طاقت کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے، تو جس اعتبار سے جو عورت طاقتور ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اسی اعتبار سے نفاس کے خون میں اور حیض کے خون کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ جو زیادہ کمزور ہوتی ہے اس کو حیض اور نفاس کا خون زیادہ دن تک آتا ہے، اور جو طاقتور اور توانا ہوتی ہے تو ان کو حیض اور نفاس کا جو خون آتا ہے وہ کم آتا ہے۔ ان دونوں کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایام حیض میں یا ایام نفاس میں عورتوں کے ساتھ یہ ناپاکی کے ایام اگر شروع ہو جاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو نماز ادا کرے گی وہ، اور نہ ہی روزے کو ادا کرے گی۔ روزہ بھی اس سے ساقط ہو جائے گا اور وہ نماز بھی اس سے ساقط ہو جائے گی۔
البتہ آگے چل کر جب یہ پاک ہو جائیں گی تو پاک ہونے کے بعد معاملہ دوسرا یہ ہے، اب جو روزہ اسے یا تو اس نے نفلی روزہ رکھا ہوگا اس کی بھی قضا بعد میں واجب ہے، یا پھر اس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی بھی قضا کرنی اس پر واجب اور لازم ہوگی، لیکن رمضان المبارک کے روزے کی قضا اس طرح سے نہیں ہوگی کہ جس طرح سے ایک وہ شخص ہے جس نے رمضان المبارک کے روزہ رکھ لیا، سحری بھی کھائی، پھر اس کے بعد آدھے دن کے بعد کسی پیاس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ 60 روزے رکھے ایک روزے کی قضا کے بدلے۔ لیکن عورتوں کے یہاں جو قضا کی جائے گی وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھا جائے گا، یعنی اگر کسی عورت کو 10 دن حیض کے خون آئے ہیں تو 10 دن کے بدلے میں 10 ہی روزے رکھے گی۔ اسی طرح نفاس کے معاملے میں اگر کسی کو پورا مہینہ نفاس کا خون آیا تو وہ ایک مہینے کی مکمل قضا کرے گی، یعنی مکمل ایک مہینہ روزہ رکھے گی رمضان المبارک کے بعد، یعنی پاک جب ہو جائے گی اس وقت۔ یہ تو روزے کے سلسلے میں، یعنی روزے کی قضا عورت پر لازم ہے، چاہے وہ نفاس والی عورت ہو یا حیض والی عورت ہو، ماہواری والی عورت ہو یا ولادت کے بعد خون آنے والی عورت ہو۔ لیکن ان دونوں عورتوں کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے نماز کے سلسلے میں کہ نماز کی قضا نہیں ہے۔ نماز جو ان حیض والی عورتوں کے 10 دن کے اندر یا ان کی عادت کے اندر جو ماہواری آتی ہے اس میں جو نمازیں رہ جائیں، یا اسی طرح سے نفاس والی عورت کے ذمے جو نمازیں رہ جاتی ہیں تو ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہے، قضا ضروری نہیں ہے، قضا ضروری نہیں ہے ہی نہیں قضا۔ البتہ اگر وہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یا اس کے علاوہ مہینوں کے اندر وہ عبادت کے اندر لگی رہتی تھی، لیکن یہ ناپاکی کا زمانہ اور ناپاکی کی حالت جو شروع ہو گئی اس کی وجہ سے اس کو عبادت کرنے میں جو دشواری پیش آ رہی ہے، تو اس کے لیے بہتر معاملہ میں یہ بیان کیے دیتا ہوں کہ ایسی عورت کو چاہیے کہ خون چونکہ ہمیشہ پانی کی طرح، جس طرح سے پانی نالی کے اندر بہتا ہی رہتا ہے، اس طرح سے خون ہمیشہ نہیں آتا، بلکہ وہ ٹھہر کر وہاں اپنی جگہ سے وہ باہر کی طرف کو آتا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ مقام پر، اس خاص مقام کے اوپر کوئی کپڑا یا روئی وغیرہ لگا لے، اور اس کے بعد وضو وغیرہ کر کے جس جگہ پر وہ عبادت وغیرہ کیا کرتی تھی اسی جگہ پر بیٹھے، ہر عبادت کے وقت میں بیٹھنے کے بعد دعا اذکار وغیرہ کر سکتی ہیں، البتہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح سے جو جن چیزوں کے لیے باقی شرط ہیں وہ چیزیں نہیں کر سکتی، البتہ دعا و اذکار کے اندر وہ مشغول رہ سکتی ہیں، ان کاموں کو وہ کر سکتی ہیں، اور ان کاموں کے اندر وہ لگی رہیں گی تو طبیعت کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا۔ ایک آدمی چونکہ مستقل کسی کام کو کر رہا ہو اور اچانک بیچ میں وہ موقوف ہو جائے تو پھر دوبارہ جب آدمی شروع کرتا ہے تو ایک تو بوجھ اس وقت بھی پڑتا ہے دوبارہ شروع کرنے میں، لیکن اچانک جب آدمی چھوڑتا ہے تو اس وقت بھی اسے بوجھ پڑتا ہے کہ ایک چیز کو میں مستقل کر رہا تھا اب وہ مجھ سے چھوٹ گئی، تو طبیعت پر عجیب محسوس ہوتا ہے۔ البتہ حیض اور نفاس والے عورتوں کے لیے ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ دونوں کے لیے مسائل بالکل بعین ہی ایک ہی یہ ہے کہ روزوں کی ان کے لیے قضا نہیں اور نمازوں کی ان کے لیے قضا ہے۔ ان دونوں کے درمیان میں فرق کیوں ہے؟ جبکہ نماز بھی فرض ہے اور روزہ بھی فرض ہے، تو ان ناپاکی کی حالت میں عورتوں کے لیے نماز بھی قضا ہوتی ہیں اور روزے بھی قضا ہوتے ہیں، تو دونوں کے درمیان میں فرق کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور فقہائے
کرام نے اور محدثین اعظام نے جو وجہ بیان کی ہے وہ یہ کہ روزے چونکہ فرض روزے جو آتے ہیں وہ سال میں ایک ہی مقدس مہینے یعنی رمضان مبارک کے مہینے کے اندر آتے ہیں اور ان کو شمار میں لایا جا سکتا ہے اور ان کو ادا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ جب نمازوں کا معاملہ آئے گا تو نمازیں چونکہ یہ حیض کا معاملہ ہر مہینے کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اب اس مہینے کے اندر کہ کسی کی عادت 5 دن کی ہے تو 5 دن میں 5 5 25 اس مہینے کی، اگلے مہینے میں پھر 25، پھر اس سے میں اگلے مہینے میں پھر 25، تو اس طرح سے نمازوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ جن کو عام آدمی شمار کو کیا ان کو ادا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بندوں کو اس دشواری سے نکال دیا کہ تاکہ ہماری جو بندیاں ہیں وہ بندیاں مشکل میں نہ پڑ جائیں، آسانی اور سہولت کے ساتھ شریعت پر مسائل پر عمل کرتی رہیں، عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مگن اور مشغول رکھیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے دونوں کے اندر فرق رکھا، روزے کا معاملہ اور رکھ دیا یعنی ان کی قضا واجب ہے، اور نماز کا معاملہ اور رکھا یعنی نماز کا معاملہ یہ رکھا کہ نماز کی قضا واجب نہیں ہے، اس کی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسائل شرعیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیو جن حضرات کے پاس پہنچے وہ میرے اس چینل کو علم دین چینل کو سبسکرائب کریں، اور تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو میں ڈالوں تو سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ مسائل کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکیں، اور دین پر چلنا آسان ہو، دین پر چلنا اور دین کو سمجھنا اور دوسروں کو دین کی بات